رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے اہل سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محفل استاد محترم ڈاکٹر ارحم رئیس سنابلی مدنی حفظہ اللہ، امیر جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی، لکھنؤ اور بیرون لکھنؤ سے آئے معزز علماء کرام و مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، 3 روز سے چل رہی اس سالانہ انجمن کی اس تقسیم اسانید و انعامات پر مشتمل محفل میں ہم اپنی جانب سے اور اپنے تمام ذمہ داران ادارہ کی جانب سے آپ کی اس حاضری پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور آپ کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں. محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا. حاضرین محفل، یقین جانیں آپ لوگوں کی آمد سے ہم طلباء و اساتذہ اور ذمہ دارانہ ادارہ کی جو حوصلہ افزائی ہوئی اور جو خوشی و مسرت کے جذبات اور احساسات ہمارے ذہن و دماغ اور قلب و جگر میں ابھر رہے ہیں، ان کو لفظوں کا پیارا عطا کرنا آسان کام نہیں ہے. کسی شاعر کے شعر میں ذرا سی تبدیلی اور ترمیم کے ساتھ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج آپ آئے تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا. حاضرین مجلس، اب آئیں تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں عزیزم مصباح الدین حنیف الدین متعلم اولیٰ ثانویہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس بزم کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. السلام عليكم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد آپ کے روبرو خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے میں عزیزم طلحہ عبدالجبار کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور مہمانان گرامی کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ ہم انتہائی مسرت و شادمانی کے ساتھ اس جلسہ تقسیم انعامات کے موقع پر اپنی اور اپنے تمام بھائیوں کی جانب سے ابوالکلام آزاد اسلامک کمیٹی سینٹر نئی دہلی کے زیر نگرانی چلنے والے اعلیٰ تعلیمی ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل کی برانچ معہد علی بن ابی طالب گولہ گنج لکھنؤ میں اپنے تمام مہمانوں کا خطبہ خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے اپنی تشریف آوری سے ہماری اس بزم کو رونق بخشی۔ مہمانان گرامی قدر، یہ معہد 1436 ہجری مطابق 2005 عیسوی میں لکھنؤ شہر میں قائم ہوا جو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کی راجدھانی ہے۔ اس معہد میں مرحلے متوسطہ اور اولیٰ ثانویہ تک کی تعلیم جاری ہے۔ اس میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلبہ معہد ثانویہ کے بقیہ درجات اور اعلیٰ تعلیم جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی میں مکمل کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، ہماری یہ مادہ علمی ہمارے لیے کتاب و سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ و منہج پر مبنی نصاب کے مطابق ہماری اعلیٰ تعلیم و تربیت کے علاوہ اس سے متعلق ہر قسم کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ اس کے ساتھ طلبہ کی علمی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اردو، عربی، انگریزی اور ہندی میں خطابت اور مقالات لکھنے کی مشق و تمرین کے لیے نابی طلبہ کے ہفتہ واری پروگرام ہوتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس معہد میں شعبہ حفظ قرآن کریم و تجوید کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے اور 32 طلبہ حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں۔ حاضرین مجلس، یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے نصاب اور ڈگری کو ملک و بیرون ملک بیشتر اسلامی اور عصری یونیورسٹیوں نے تسلیم کیا ہے اور اس کے فارغین کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں اپنی اعلیٰ اسلامی وعلی تعلیم کی تکمیل میں مشغول ہے۔ ساتھ ہی بہت سے طلبہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ اور سعودی عرب کے دیگر یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں تقریباً 100 سے زائد فارغین اپنی تعلیم سعودی عرب کے مختلف یونیورسٹیوں میں مکمل کر کے گریجویشن، ایم اے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں اور ان میں سے بیشتر تدریس، دعوت و ارشاد، تعریف و ترجمہ، تحقیق اور انتظامی امور میں ہندوستان کے اندر اور بیرون ہند مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مہمان گرامی قدر، ہم اللہ رب العالمین کے بے حد شکر گزار ہیں کہ طلبہ کو متعدد میادین فکر و عمل میں پوری متانت اور سنجیدگی کے ساتھ سرگرم عمل رکھنے اور ان کے اندر خطابت، انشاء پردازی، علمی مباحثوں اور تقریر و تحریر کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے انجمن نادی طلبہ دی ہے۔ حاضرین مجلس، نظم و انضباط اور انتظامی امور کو بخیر و خوبی انجام دینے کے لیے ہماری اس انجمن نے متعدد شعبے جات قائم کیے ہیں جن میں اہم شعبے یہ ہیں: شعبہ صحافت، شعبہ خطابت، شعبہ دارالکتب، شعبہ دارالصحف والجوائد، شعبہ جسمانی ورزش، شعبہ مقالہ جات، لجنۃ التوعیہ الاسلامیہ۔ مہمانان گرامی قدر، اس مبارک مجلس میں اس حقیقت کا اظہار ہم اپنا فن سمجھتے ہیں کہ معہد اور مرکز میں جو چہل پہل آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی سرگرمی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کلیات، معاہد اور مدارس، لائبریریاں، شائع شدہ کتابوں اور ترجمے اور کامیابی سے ہمکنار ادارتی امور، ان سب سرگرمیوں کا صحرا اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت سے اس مرکز کے بانی و صدر ہمارے مشرف و محترم علمی باپ جناب مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمہ اللہ کے سر جاتا ہے، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ ہم ان کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ مرکز، اس کے جملے، شعبے جات اور تمام منصوبین
منصوبین کو ان کے حق میں صدقے جاریہ بنائے اور ان کی مغفرت فرما کر انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، آمین۔ اسی طرح اس کے موجودہ ذمہ دار جناب مولانا محمد رحمانی ثنابری مدنی صاحب، صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی، اور مرکز کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا عاشق علی اصغری صاحب و جوائنٹ سیکریٹری جناب اسماعیل صاحب حفظہم اللہ و تقبلہم کی کاوشیں بھی قابل ذکر ہیں۔ معہد علی بن ابی طالب کا یہ مختصر تعارف ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کی انجمن کو اپنی عنایتوں سے نوازتے رہیں گے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ ہم اپنے رب سے سوالی ہیں کہ بار الہ ہمیں اس گلشن کو وہ خوشنما اور خوشبودار پھول بنا دے جس کی خوشبو سے سارا عالم معطر ہو جائے، آمین۔ مہمانان گرامی قدر، ہم دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً جناب ڈاکٹر شیخ آدم رئیس صاحب حفظہ اللہ و تعالی امین جامعہ اسلامیہ ثنابری نئی دہلی کا، جنہوں نے اپنے قدوم میمنت دسوم سے ہماری اس بزم کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نظر عنایت پر جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ رہے ہمارے مشرق اساتذہ کرام تو ان کے تشکر و احترام سے دل کچھ اس طرح لبریز ہے کہ زبان اس کی ادائیگی سے قاصر اور قلب اس خطے تحقیق میں لانے سے عاجز ہے۔ آج کا یہ علمی پروگرام انہی اساتذہ کرام کے انتھک کوششوں کا ادنیٰ نمونہ ہے۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے ان مشرق اساتذہ کرام کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا سے نوازے، آمین۔ ہم آپ سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی معہد علی بن ابی طالب لکھنؤ کے زیارت سے ہمیں سرفراز فرماتے رہیں، تاکہ ہم آپ کے پند و نصائح اور حکیمانہ باتوں سے اپنے دامن مراد کو بھرتے رہیں اور آپ کی نصیحتیں مستقبل میں ہمارے لیے مشعل راہ کام دیتی رہیں۔ رب العالمین جملہ حاضرین مجلس پر اپنے اجر و ثواب کی بارش برسائے اور ان کے اس عمل کو ان کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش کنندگان اراکین نادی طلبہ معہد علی بن ابی طالب لکھنؤ یوپی انڈیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، اب موقع آیا ہے کہ آپ تمام کے حضور اردو، عربی، ہندی اور انگلش زبانوں میں مختلف تقریری نمونے پیش کیے ہیں۔ سامعین، اردو زبان بہت ہی شائستہ اور مہذب زبان ہے۔ ہمارا بہت سا دینی سرمایہ اور ادبی لٹریچر اردو میں موجود ہے۔ اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، لہذا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اردو زبان میں تقریر کرنے کے لیے عزیزم فوزان محمد کلیم متعلم اولا متوسطہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اردو زبان میں اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ لائق احترام صدر انجمن، مشرق اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس پررونق محفل میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع بیان ہے دہشت گردی اور اسلام۔ سامعین کرام، اسلام وہ مذہب ہے جس میں سب کے حقوق یکساں برابر ہیں، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی نہ عجمی، نہ کالا نہ گورا، بلکہ سب کے لیے یکساں ضابطہ و قانون ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں ادا کیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ سامعین کرام، اسلام وہ مذہب ہے جس نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آج تعصب و تک نظری کا عالم یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ شفاف تعلیم کو بدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی اور بلی کو بھوکا رکھنے سے جہنم رسید کیا ہو، وہ مذہب جس نے ایک انسان
انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. اور وہ قرآن جس کا یہ اعلان ہو کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جیسے کہ حکیمانہ بات کہی گئی ہے، یعنی دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں. آج اسی دین کے ماننے والوں کو آتنکوادی اور دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مدارس جس کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور جس کے اندر حیوانات کے چنگل سے آزاد کرا کے انسانیت کے درس دیے جاتے ہوں، وہ دین جس کے پیشوا نے اہل حق پر باطل ہونے کے باوجود لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا مسئلہ سنایا ہو، اور تمام ظلم و مصائب کو پس پشت ڈال کر قوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا ہو، وہ دین جس میں عدل کا یہ عالم ہوگی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، یعنی اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ مدارس جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو سکھلایا جاتا ہو، ان مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا بتلانا یا ان کے مدرسین کو دہشت گرد کے نام سے موسوم کرنا اور اس قوم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خوب آتی ہے اس قوم کے افسانے سے. دنیا والوں جواب دو، اگر دہشت و بربریت کسی کا نام ہے تو محبت اور انسانیت کیا چیز ہے اور کس کے یہاں مل سکتی ہے؟ کیا اس قوم کے یہاں جس نے جمہوری انقلاب کے درمیان لاکھوں سروں کو ناریلوں کی طرح مشین گنوں سے صفایا کر دیا، یا ان حکمرانوں کے یہاں جس کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے باعث لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقی امن و سکون اس پیغمبر رحمت کے دربار میں مل سکتی ہے جس کی قیادت میں 82 جنگیں لڑی گئی اور جس نے قدرت پانے کے باوجود بھی متکبر اور مغرور اور بے رحم انسان کو اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون کا پیغام سنایا تھا. آج جب انسانیت کراہ رہی ہے، دنیا امن و سکون کو ترس رہی ہے، اس پرآشوب ماحول میں قیام امن اور خاتمہ الزامات اور دہشت گردی کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے وہ نظام اسلام ہے، جس کے خوشگوار چھاؤں میں تھکی ہوئی اور سسکتی و بلکتی انسانیت کو حقیقی امن و سکون مل سکتا ہے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں یا اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کو حق بات سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أيها الحضور الكرام، إن اللغة العربية لغة القرآن والسنة ولغة شريعتنا الإسلامية الغراء، ولأهميتها البالغة يتعلم الطلاب الخطابة باللغة العربية. ولتقديم نموذج الخطابة باللغة العربية أدعو أمامكم حمدان دابش الطالب بالسنة الأولى من الثانوية فليأتي إلى المنصة وليلقي الضوء على موضوعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سيد الحفلة المعقد، زملائي البررة وإخواني في الدين، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة، فموضوعي في هذه الحفلة المباركة التوحيد وأقسامه. التوحيد لغة معناه الإفراد، وشرعا إفراد الله تعالى بالعبادة. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطرق وأول مقام يقوم
الدين السالم إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل نبي من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان من الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة الله لا إله إلا الله، وكذا آخر ما يجب هو الشهادة أيضا. فالتوحيد أن أول ما يدخل به العبد في الإسلام وآخر ما يختار منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها الأحبة، ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: فالأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. فالأول توحيد الربوبية، وهي توحيد بالله بأفعاله كالخلق والرزق والأحياء وإماته والملك والتدبير، بمعنى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المالك المتصرف والمدبر لكل شيء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون الأولون، ولكن هذا الإقرار لم يدخل في الإسلام. توحيد الألوهية، وهي توحيد بالله بالعبادة التي خلقهم لها وأوجدهم من أجلها كالصلاة والصوم والزرع والنذر والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة، بمعنى صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يدعى من دونه أحد ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المسلمون، وهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى أممهم حين بعد حين، كما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه العزيز. قال تعالى مخبرا عن نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونقل عن عيسى عليه السلام قوله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أخيرا أسأل الله أن يخلص أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله वबरकातुहू। प्रिय श्रोतागण, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, इसी कारण हम इसका अधिक सम्मान करते हैं और हमारे छात्र इस पर भाषण भी देते हैं। अब मैं हिंदी भाषा में भाषण प्रस्तुत करने हेतु सालिसा मुतवस्सिता के छात्र असरार आलम नजमुल हक को आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर पधारें और अपना भाषण प्रस्तुत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यापकगण, लंबी यात्रा कर आए समस्त अतिथिगण एवं प्रिय श्रोतागण, आज के इस वार्षिक कार्यक्रम में मैं जिस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ वो है एकेश्वरवाद का महत्व। प्रिय सज्जनों, मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी ढंग पर विश्वास रखते हैं और उसी को अपनी जीवन की सफलता की जमानत भी समझते हैं। इसी प्रकार से आज हम अपने समाज में संसार के रचयिता के बारे में प्रश्न करें तो इसका उत्तर हमें 3 प्रकार से मिलता है। नंबर 1 एकेश्वरवाद, नंबर 2 अनेकेश्वरवाद और नंबर 3 नास्तिकता। लेकिन इसका सही उत्तर पहला है कि हम ईश्वर को एक जाने और उसी की उपासना करें, क्योंकि एकेश्वरवाद का मतलब मनुष्य जीवन में ऐसा ही होता है जैसा कि हृदय का शरीर में। यदि हृदय रोग से ग्रस्त हो तो पूरा शरीर रोगी रहता है, और अगर हृदय स्वस्थ हो तो समस्त शरीर स्वस्थ रहता है। और यही कारण है कि एकेश्वरवाद के बिना कोई भी कार्य ईश्वर के यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला पवित्र ग्रंथ में कहता है, वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। एकेश्वरवाद के साथ समस्त दुराचारियों की प्राप्ति किया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत क्षमा की प्राप्ति नहीं, क्योंकि कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर के साथ किसी को साझी बनाया तो ईश्वर उसे क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह कहता है इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, निश्चय शिर्क महापाप है। प्रिय सज्जनों, एकेश्वरवाद के महत्व के कारण ही संसार में जितने भी रसूल आए हैं सबने अपने अनुयायियों को एकेश्वरवाद की शिक्षा दी है। अल्लाह का आदेश है वलक़द बअथना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है यह बताने के लिए कि एक ईश्वर की पूजा करो, किसी अन्य की उपासना ना करो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एकेश्वरवाद की शिक्षा दी है, जिसके कारण मक्का के मुशरिकों ने आपको एकेश्वरवाद की शिक्षा से रोकने के लिए आपके समक्ष उच्च जाति की अति सुंदर नारी से विवाह कर लोगे, तो कभी आपके हाथ में मक्का की सत्ता को देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन आपको एकेश्वरवाद की शिक्षा से नहीं रोक सके, जिसके कारण मक्का के मुशरिकों और मुसलमानों के बीच बद्र का युद्ध हुआ, जिसमें पिता ने पुत्र से, चाचा ने भतीजे से युद्ध किया। मक्का के मुशरिकों के प्रति कुरान स्वयं घोषणा करता है, कहता है वला इंसान का मन खलक़स समावाति वल अर्द ला यकुलुना खलक़हुन्ना अल-अलीयुल अलीम। अर्थात आप इन मुशरिकों से प्रश्न कीजिए आकाश और धरती का रचयिता कौन है, तो यही उत्तर देंगे कि आकाश और धरती का रचयिता ईश्वर है। प्रिय सज्जनों, एक मनुष्य एकेश्वरवाद को अपनाकर स्वर्ग का पात्र हो सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह। यदि किसी मनुष्य ने एक ईश्वर की आराधना की और उसके साथ किसी को साझी नहीं किया तो वह स्वर्ग में जाएगा। अल्लाह ताला पवित्र ग्रंथ में कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने मनुष्य और जिन को केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने दूसरे स्थान पे फरमाया वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। यदि कोई मनुष्य अल्लाह इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का इच्छुक होगा उसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा वो परलोक में हानिग्रस्तों में से होगा। प्रिय सज्जनों, जो मनुष्य एकेश्वरवाद को मानते हैं उसे दुनिया और महाप्रलय में शुभ संदेश सुनाया गया है। मन माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदि किसी मनुष्य की मौत ऐसी हालत में हो कि उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का ज्ञान हो तो वह स्वर्ग में जाएगा। अब अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि तू हमें उचित मार्ग पर चलने एवं एकेश्वरवाद को अपने जीवन में रचाने बसाने की शक्ति एवं दीक्षा प्रदान कर। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम
warahmatullahi wabarakatuh. Dear audience, English is an international language. Current research shows the English language is now spoken by approximately 1.35 billion people worldwide. That's 17% of the world's population. Because of its importance, Nadi Talaba Mahad Ali bin Abi Talib conducts the English oration competition among the students. So I would like to invite Muzammil Siddiqui, Saifur Rahim Siddiqui to come to the dais and deliver his speech. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Honorable President, respected teachers, and my dear audience. Today, I am here to shed light on the topic of the obedience of parents. I pray that may Allah give me tawfiq to speak well. Amen. My dear audience, after obedience to Allah and His Messenger, the obedience of parents is the most important for everyone. Not only in Islam, but every religion has focused. But Islam focused more than other religions. That's why Islam commands every Muslim to have goodness and kindness, goodness and mercy with his parents, and respect them in their whole life as well as try to make them happy. Obedience of parents is compulsory for the children except that if the parents ask their children to associate anything with Allah subhanahu wa ta'ala and commit sin, the children must not obey their parents, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Israel, verse number 23 and 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. And your Lord has decreed and decided that you worship none except Allah and you be kindful to your parents. If one of them or both of them reach old age in your life, don't say to them, oof, oof, a word of disrespect, and do not rebel them and speak to them honorably. And Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. And lower to them the wings of humility out of mercy and say, my Lord, may have mercy upon them as they brought me up. My dear audience, there are many traditions about importance of the obedience of parents. But now, I feel like telling you a famous story. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي. A man came to our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and he said, O Messenger of Allah, who is the most deserving among the people from the kind of companions? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, your mother. Summan, then who? He said your mother. فقال الصحابي Summan. Then the companion said, who is after that? قال أمك. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, your mother third time. قال Summan. He said, then who? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوك. Then the messenger of Allah said, your father. My dear friends, in the light of this hadith, our mother
commitment, and there is no doubt. Otherwise, we are not told 3 times. In another hadith, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, paradise lies under the feet of mother. And in one another hadith, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, God's pleasure is in the pleasure of parents, and God's displeasure is in the displeasure of parents. But unfortunately, many people do not treat their parents in a good manner which they are deserved. They fight with their parents, abuse and get them out of home. They forget the time when they were yet a child. Their parents used to take care, nurse and bring them. They would fulfill their every wishes and feed them when they were hungry. They would protect them from winter and summer. They would love them more than everything and keep them into their eyes. My dear audience, if the parents are alive, we should respect them and treat them with good manners. And we should have goodness and kindness to our parents. But if the parents are passed away, then the goodness and kindness to our parents do not stop at the point of their death. But the real kindness and goodness to our parents start after their death. Because they would not be able to do good deeds anymore because they are in the grave. So all deeds are cut except 3 things. First, the charity that was given is continued. Second, the useful knowledge. And third, the child whom they have left behind them, who pray for them and ask forgiveness for them. My dear audience, so after passing the parents, we can do good with our parents by praying for them and by asking their forgiveness to Almighty Allah. May Allah give our parents the paradise and protect them from the hellfire. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए. जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए. जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए. मोहतरम हाज़रीन, सिला रहमी फ़वाइद व समारात के मौजू पर मैं आपके सामने उर्दू तक़रीर के दूसरे नमूने को पेश करने के लिए फज़लुर रहमान अब्दुल मतीन मुतअल्लिम सालिसा मुतवस्सिता को दावत देता हूँ कि आप आएँ और सिला रहमी फ़वाइद व समारात के मौजू पर तक़रीर पेश करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बअद. फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वबिन सबील. सदर मुहतरम, असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी क़द्र और मेरे दीनी व मिली भाई, आज के इस प्रोग्राम में मौज़ूए खिताबत है सिला रहमी. मोहतरम सामीन, सबसे पहले जान लेते हैं कि सिला रहमी कहते किसको हैं. सिला रहमी कहते हैं हर वो तरीक़ा जिससे रिश्ते को बेहतर बनाया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी हुकूक की अदायगी की जाए, हर उस तरीके को इख्तियार करना सिला रहमी कहलाता है. सिला रहमी वो नहीं कि जब रिश्तेदार अच्छा सलूक करें तो उनसे अच्छा सलूक किया जाए, अगर वो एहसान करें तो उन पर एहसान किया जाए, और अगर वो एहसान ना करें तो उन पर एहसान ना किया जाए, ये सिला रहमी नहीं है. अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसल वासिलु बिल मुकाफी, सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो बदले में सिला रहमी करता है. वलाकिन अल वासिलु लज़ी इज़ा क़ुतियत रहिमुहु व सलहा, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जिससे पता रहमी की जाए, रिश्ते को तोड़ा जाए, फिर भी वो रिश्ते को जोड़े जाके सिला रहमी करे, ये सिला रहमी है. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर सिला रहमी की बहुत ताकीद की.
ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور بھی کئی مقامات پر صلہ رحمی کی تاکید کی، اور جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو ایمان کی علامت بتلاتے ہوئے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو ایمان کی علامت بتلایا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو، اللہ رب العالمین ہم پر رحم و کرم کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش، کہ رحم عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تقول، کہتا ہے کہ من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے گا اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ میرے بھائیو، آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، بہن اپنی بہن سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے، کوئی اپنی پھوپھی کوئی اپنے چچا سے نہیں بول رہا ہے، یہاں تک کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والد محترم سے بات چیت کرنا بند کر دی ہے۔ آج رشتوں میں محبت نہیں ہے، آج رشتوں میں الفت نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی تھی؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا تعلموا من انسابکم، کہ تم اپنا نسب معلوم کر لو، ما تصلون به ارحامکم، تاکہ تم ان پر صلہ رحمی کر سکو۔ فإن صلة الرحم، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے محبت فی الاہل، اہل و عیال میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس حدیث پر غور کرے۔ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، مقراتم فی المال، مال میں اضافہ ہو جائے گا، منسعتم فی الاثر، اور آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا بلکہ قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، بنے بنائے رشتوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور جن رشتوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑ دیتے ہیں، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک لهم اللعنہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم کا گھر ہے۔ یہی نہیں بلکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کرنے والوں کے لیے سخت وعید فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہی نہیں، قطع رحمی کرنے والے کو قطع رحمی کی سزا صرف آخرت میں ہی نہیں ملتی ہے بلکہ اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من اقرب ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، قطع رحمی اور بغاوت دو ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ رب العالمین اسی دنیا میں دے دیتا ہے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یعنی قطع رحمی کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں، قطع رحمی سے بچیں اور رشتوں کو جوڑیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صلہ رحمی کرنے اور قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا